قدرت کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ میرٹ کے اوپر ہوتے ہیں. اس لیے اقبال نے ایک کانسیپٹ سمجھایا کہ جس کو ہم اپنے ہاں تقدیر کہتے ہیں، ڈسٹنی کہتے ہیں. اقبال نے اپنے خطبات میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں بھی اس پہ بڑی مفصل بحث کی کہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے زوال کی وجوہات میں جو چند بڑی وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ مسلمانوں کی تقدیر کے متعلق مس انڈرسٹینڈنگ ہے. گو کہ یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن اقبال صاحب اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تمام بے عملی کو، حتیٰ کہ اپنی بدعمالیوں کو، اپنے سیاہ کرتوتوں کو بھی اٹھا کر وہ تقدیر کے دامن میں پھینک دیتا ہے کہ یہ تو مشیت ازدی میں یہی تھا، مشیت الہی میں یہی تھا. اگر خدا کی مشیت میں میری نیکی کرنا ہوتا اور اچھائی کرنا ہوتا تو میں اس برے عمل کی طرف نہ جاتا. جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود بنے، جیسا کہ قرآن نے فلسفہ دیا ہے کہ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کو ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ تم میں دیکھیں اچھا عمل کس نے کیا ہے. لیکن جب تم، وہ جیسے اقبال صاحب نے کہا ہے کہ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں کو، اپنے سیاہ کرتوتوں کو تقدیر کے پلڑے میں ڈال دیا. اقبال کہتے ہیں کہ جو تم آج کرتے ہو یہی تمہاری ڈسٹنی اور یہی تمہاری قسمت ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آج کوئی آدمی جھوٹ پہ اپنے کردار کی بنیاد رکھتا ہے، کوئی قوم اپنے درمیان خیانت کو، بددیانتی کو فروغ دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ تصور کر لے کہ دنیا اب میرے اصولوں کو بھی فالو کرے، تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا. اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے عمل کی رسپانسبلٹی لینا پڑتی ہے. اپنے آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ جو میں آج کر رہا ہوں یہی میرا کل ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آج آپ کانٹے بوئیں اور کل آپ یہ تصور کریں کہ اس میں سے پھول نکلیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ قدرت ازدی کا، قدرت خداوندی کا جو عدل ہے، جو میرٹ ہے، وہ بہت واضح ہے، اور اس کو جو قوم اختیار کرے گی وہی قوم ترقی کی طرف جائے گی.